الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آوازیں دیں گے دوزخی جنتیوں کو کہ ہم پر کچھ پانی ڈالو، یا جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو۔ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں کافروں پر، جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور فریب میں مبتلا کرایا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے، جیسے بھلا دیا تھا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو، اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور بے شک لائے ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے واضح کر دیا ہے علم سے دراں حالی کا، وہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جس روز ظاہر ہوگا اس کا انجام، تو کہیں گے جو بلائے ہوئے تھے اسے اس سے پہلے کہ بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول حق، تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں تو وہ سفارش کریں ہمارے لیے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ پچھلی مرتبہ جو فرمان الہی آپ کو سنایا تھا اس میں جنتیوں اور دوزخیوں اور اصحاب الاعراف کا حال تھا۔ حکم ہوا کہ جنتیوں کو دوزخی دکھائے جائیں گے۔ جنتی اس سے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ تو جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ اطاعت کے بدلے تم کو جنت عطا فرمائی جائے گی، وہ وعدہ سچا ہوا۔ تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی سچا ہوا۔ تو وہ بولیں گے بے شک سچ ہوا، ہم نے جو آیات ربانی کو جٹلایا تکبر کیا، اس کی سزا یہ دوزخ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کرنے والا ایسے ظالموں پر لعنت کرے گا کہ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی تلاش کرتے رہے، اور یہی آخرت کے منکر رہے، اور اس کا انجام دیکھ لیا۔ تیسرا گروہ اصحاب الاعراف جو دونوں کے درمیان ہوں گے، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صرف جنت کے تمہ میں ہوں گے۔ وہ جنتیوں کو سلام دیں گے، پھر ان کی نظریں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی، تو وہ فریاد کریں گے، اے اللہ تعالیٰ ہم کو ان ظالموں کے ساتھ نہ ملانا۔ تو وہ دوزخیوں کو بولیں گے، جس اعتبار پر ہم پر تم تکبر کرتے تھے وہ کدھر گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصحاب الاعراف کو بھی جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ کیا تمہارے لیے اب کوئی غم اور خوف نہیں؟ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نیک اور بد برابر ہوں گے، اور جنتیوں کو دوزخ اس لیے دکھائی جائے گی کہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی مہربانی کی کہ جہنم سے بچا کر جنت میں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہوتے، اور دوزخیوں کو جنت اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ ان کو حسرت کا عذاب ہو۔ کاش وہ اطاعت کرتے تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، جنت میں ہوتے۔ اصحاب الاعراف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر سبقت لے گی۔ دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ جنتی اور دوزخی ایک دوسرے کو کس طرح دیکھیں گے، ایک دوسرے کی باتیں کس طرح سنیں گے، ان کے درمیان تو بہت دوری ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو عرض کرتے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں، جہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ ممکن بناتا ہے، اور امت کے اعمال بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دینی ہے، یعنی ساری نجات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا اور سمجھایا ہے، اور اطاعت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ جب دل و دماغ روشن ہو
اور اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور ہمت سے شیطان اور نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے سینے صاف کیے جاتے ہیں، اور سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے۔ آج کا فرمان بھی جنتیوں اور دوزخیوں کے متعلق ہی ہے۔ پہلے فرمان میں جنتیوں نے دوزخیوں سے پوچھا تھا، اس فرمان میں دوزخیوں کی فریاد بتائی گئی کہ وہ سخت عذاب میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، کھانے کو کانٹے۔ ایسی صورت میں وہ جنتیوں کو دیکھ کر اور پہچان کر اپنے عزیزوں کو جو دنیا میں ایک دوسرے پر جان قربان کرتے سے سوال کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈالو کہ ہم کو ٹھنڈک پہنچے، یا کھانے کے لیے دو، تو جنتی صاف جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کی غذا حرام کی ہے، تم نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا تھا، اور آج کے دن کو یعنی حساب کے دن کو بھول گئے تھے۔ تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی مفصل کتاب یعنی قرآن اور پہلے لوگوں کے لیے دوسری کتب سماوی بھیجی گئی تھی جن میں مکمل ہدایت اور رحمت تھی، لیکن تم نے پرواہ ہی نہیں کی۔ جیسے تم کو آج کے دن کی انتظار تھی، تو وہ اس وقت بے بسی کے عالم میں کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، کیا اب کوئی ہماری سفارش کرے گا؟ ہم کو معاف کر دیا جائے گا یا واپس بھیجا جائے گا؟ اب ہم اپنی اصلاح کریں گے اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے آپ کا نقصان کیا، اب انہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا، وہ ایک بار ہی تھا، اب اپنے اعمال کی سزا ہر ایک کو بھگتنی پڑے گی۔ سامعین اکرام، یہ واقعی بہت دردناک اور سخت وقت ہوگا۔ اس کے لیے اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، وقت سے پہلے ہی اعمال کو درست کر لینا چاہیے تاکہ اس عظیم مصیبت سے بچا جا سکے، اور ایسا صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں، ان کو شیطان اور نفس نہیں پھسلا سکتا، ان کو وہ روشنی حاصل ہوتی ہے جو روشن کرنے والے چراغ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ایسے لوگ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اور سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے، جو اس محفل کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔